پاکستان میں زراعت کے لیے ایک لازوال سال، سیلاب، نااہلی اور مہنگائی اس شعبے کو بدستور متاثر کر رہی ہے۔ لاہور میں پاکستان کی دیہی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی زراعت کو 2022 میں خاص طور پر تباہ کن سیلاب کے اثرات کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ دیگر وجوہات جو کہ تو رہیں نااہلی، خراب حکمرانی اور مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی کا اندیشہ، ان عوامل کے اثرات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ جب بات زرعی شعبے کی حالت کی پیشین گوئی کی جائے اور پاکستان کے عوام کو اگلے سال کے لیے کھانا کھلایا جائے، اکنامک سروے آف پاکستان 2021 سے 2022 نے ایک حوصلہ افزا منظر نامہ پیش کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ زراعت کے شعبے نے 2021 اور 2022 میں 4.4% ترقی کی، جبکہ اسی سال میں یہ 3.4% تھی۔ گندم کی فصل کے علاوہ باقی تمام فصلوں نے متاثر کن نمو دکھائی ہے۔ رواں مالی سال میں سیلاب نے ملک کے بیشتر علاقوں کو متاثر کیا، جس سے خریف کی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ زرعی شعبے کو پہنچنے والے معاشی نقصان کی سطح کا تعین کرنے کے لیے پلاننگ کمیشن آف پاکستان اور کچھ آزاد تھنک ٹینکس کی جانب سے چند تخمینے لگائے گئے ہیں۔ پلاننگ کمیشن آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سیلاب سے زراعت اور اس کے ذیلی شعبوں کو 800 ارب روپے یا 3.725 بلین ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔ تقریباً 17,84,126 ہیکٹر 44,08,575 ایکڑ زرعی اراضی ویران ہو چکی ہے اور 6 متاثرہ صوبوں اور ان کے 94 اضلاع میں 8 لاکھ سے زیادہ جانور مر چکے ہیں۔ اس شعبے میں کل نقصانات اور نقصانات میں فصلوں کا حصہ 82% ہے، اس کے بعد 17% کے ساتھ لائیو اسٹاک اور باقی 1% میں ماہی گیری، آبی زراعت کا حصہ ہے۔ سندھ اور بلوچستان سب سے زیادہ متاثرہ صوبے ہیں، جو اس شعبے میں رجسٹرڈ ہونے والے نقصانات اور نقصانات کی کل مالیت میں بالترتیب 72% اور 21% کا حصہ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا، پنجاب اور خصوصی علاقے ہیں۔ فصلوں، مویشیوں اور آبی زراعت کے بنیادی ڈھانچے اور اثاثوں کی تباہی کے نتیجے میں معاش، روزگار اور زراعت سے متعلق آمدنی میں عارضی طور پر بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کپاس اور گنے جیسی اہم فصلوں کی برآمد میں ممکنہ کمی واقع ہوئی ہے۔ مجموعی نقصانات کا تخمینہ تقریباً 3.73 بلین ڈالر ہے، جو کہ 9.243 بلین ڈالر کے نقصان میں ترجمہ کرتا ہے۔ پلاننگ کمیشن نے تجویز دی کہ اس شعبے کی بحالی کے لیے ملک کو کم از کم 3.98 بلین ڈالر کی ضرورت ہے۔ ملتان کے ایک ترقی پسند کسان چودھری ارشد نے کہا کہ اس سال زرعی شعبے کی خراب کارکردگی نے کسانوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عام شہریوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون سے بات کرتے ہوئے ارشد نے مشاہدہ کیا کہ اس سال کے آغاز سے ہی ہم ہائپر انفلیشن سے گزر رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ 1 اپریل میں حکومت کی تبدیلی کے نتیجے میں بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اس کے سب سے اوپر روپے کی قدر میں کمی، علی انپٹ لاگت اور سب سے بڑھ کر حکمرانی کی کمی نے بنیادی اجناس کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنوری 2022 سے گندم اور گندم کے آٹے، دالوں، سبزیوں اور مویشیوں کی مصنوعات کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے ساتھ گندم کا آٹا، چاول، کوکنگ آئل، دالوں، دودھ اور گوشت سمیت ضروری اشیاء خوردونوش کی گھریلو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جولائی تا ستمبر 2022 کے درمیانی عرصے میں سیلاب یہ اضافہ ابھی صارفین کو مار رہا ہے۔ کسانوں کو حال ہی میں اعلان کردہ کسان ریلیف پیکیج سے کچھ امداد مل سکتی ہے، لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا وہ اس پیکیج سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ ارشد نے نوٹ کیا کہ سال اکتوبر میں وفاقی حکومت نے 1800 بلین روپے کے کسان ریلیف پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ اس پیکیج کا مقصد کسانوں کو سبسڈی والی کھاد، یوریا اور بجلی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ نئے قرضے فراہم کرنے اور موجودہ قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کو ختم کرنا ہے۔ اس طرح کے پیکیجز ایک معمول کی بات ہے اور تقریباً تمام حکومتیں زرعی شعبے کی بہتری کے لیے ایسی اسکیموں کا اعلان کرتی ہیں۔ تاہم اس طرح کے ریلیف پیکیجوں کی وجہ سے اس شعبے میں تبدیلی شاذ و نادر ہی دیکھی گئی ہے۔ پاکستان بزنس فورم (PBF) کے صدر چودھری احمد جواد نے کہا کہ 2022 میں پاکستان کے زرعی شعبے کو بڑے دھچکے لگے۔ راکٹ مہنگائی، انپٹ کی اونچی قیمتیں، بجلی کے اونچے ٹیرف اور پھر سیلاب نے ملک کے زرعی شعبے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ 2023 میں بھی یہی صورتحال جاری رہنے کا امکان ہے اگر زرعی شعبے کے ہمادانوں پر براہ راست سبسڈی نہیں دی جاتی، جواد نے زور دیا۔ تاہم کسانوں کو نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا سے زرعی ٹیوب ویلوں کے لیے بجلی کے نرخوں کی صورت میں کچھ ریلیف ملا۔ اتھارٹی نے کل منگل دسمبر 27 ٹیرف میں 3 روپے اور 60 پیسے فی یونٹ کمی کی، لیکن اس کا اثر 2023 کے بعد سے دیکھا جا سکتا ہے۔
जवाद ने यह भी कहा कि हुकूमत को ज़राअत पर मुनहसर आबादी की माली और समाजी हैसियत को बुलंद करने के लिए गवर्नेंस असलाहत और टेक्नोलॉजी की मदख्लतों का सिलसिला शुरू करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक दर्जन से ज़्यादा ऐसे अहम शिबे हैं जहां हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत है, बशमूल छोटे होल्डर्स की क़व्वत ख़रीद को बेहतर बनाने के लिए कानूनी ढांचा वज़ा करना, उन्हें मार्केट की क़ुव्वतों के इस्तेसाल के बग़ैर फ़ार्म की मालूमात हासिल करने के काबिल बनाना। उन्होंने मज़ीद कहा, किसानों की ग़रबत का ख्याल रखना चाहिए कि उनके वसाइल की कमी उन्हें ताकतवर अफराद और इदारों के इस्तेसाल का शिकार बनाती है। जवाद ने खबरदार किया, सरकारी एजेंसियों ने यह भी पेश गोई की है कि मुतासरा इलाक़ों में खुराक के ज़ख़ीरे का ज़्यादा नुकसान रिज़्क़ में कमी और ज़्यादा मांग में हिस्सा डालता रहेगा। रबी की फसलों की बुवाई में मुतौक़्क़े ताख़ीर, ख़ास तौर पर गिंदम की फसल, आने वाले महीनों में खुराक की दस्तयाबी को कम कर सकती है। उससे बुनियादी ग़ज़ाई अजन्नास की कीमतों में इजाफ़ा होता रहेगा और खुराक तक रसाई मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। ख़ास तौर पर सख्त मुतासरा इलाक़ों में कम आमदनी वाले गिरोहों के लिए हुकूमती अंदाज़े बताते हैं कि आफ़तज़दा अज़ला में ग़ज़ाई इक़दाम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार शहरियों की आबादी 7 मिलियन से बढ़कर 14.6 मिलियन हो जाए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं। शुक्रिया।